پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کس نے دینی ہے؟ لبیبہ سعید جی حضور. اور امامہ لاریب اور ہما منیر. چلو دو. Beloved Hazur, پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنی پریزنٹیشن میں ایم ٹی اے انٹرنیشنل پر گفتگو کریں گے اور اس سے کیسے ہمارا خلافت کے ساتھ تعلق جڑتا ہے. ایم ٹی اے انٹرنیشنل وہ سب سے پہلا مسلم ٹیلی ویژن چینل ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ذریعے 21 اگست 1992 میں لندن کے شہر میں یہ جاری ہوا. ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان وعدہ پورا ہوا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اور اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع پیدا کیے جس سے یہ وعدہ اور یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچ سکے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے دوران ہی فونوگراف ایجاد کیا گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک فونوگراف کو دیکھا چلتے ہوئے اور اس کے لیے ایک نظم لکھی، اور اس نظم کو سننے کے لیے ہندوؤں کو دعوت دی تاکہ وہ بھی اس کو سن سکیں. تمام خلفائے احمدیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلائیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس خواہش کا اس رنگ میں اظہار کیا کہ وہ دن قریب ہے جب کوئی شخص اپنی ہی جگہ بیٹھ کر پوری دنیا کو تقریر یا کوئی خطبہ دے رہا ہوگا. یہ الفاظ دراصل پیشگوئی کی شکل اختیار کر گئے تھے، اور پھر وہ دن آ گیا جس میں تمام جماعت احمدیہ کے لوگ اپنے امام کو دیکھ بھی سکتے تھے اور ان کی آواز کو سن بھی سکتے تھے. گفتار کے بھی انتظام فرما دیے اور دیدار کے بھی انتظام فرما دیے، اور آج یہ انقلابی دن آیا ہے کہ اس وقت جو میں آپ سے یہاں گفتگو کر رہا ہوں اسے نہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں سنا جا رہا ہے بلکہ دیکھا بھی جا رہا ہے. اس سنگ میل کے متعلق جس کا ذکر حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے کیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایم ٹی اے کی 25 سالہ جوبلی کے موقع پر فرماتے ہیں اگر آج ہم اس بات پر غور کریں کہ 30 سال پہلے کسی بھی شخص کو اس چیز کا گمان ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ جماعت احمدیہ کا پیغام ایم ٹی اے کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ تمام خلفاء کی اعلیٰ نظر ہمیشہ اس بات پر تھی کہ وہ جدید ذرائع کے ذریعے جماعت اور اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلائیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث دونوں کی یہ خواہش تھی کہ جماعت احمدیہ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن ہو، لیکن اس زمانے کی بعض مجبوریوں کی وجہ سے یہ خواہش اس زمانے میں پوری نہیں ہو سکی. اس کے ساتھ ہی ایم ٹی اے کی پہنچ کے متعلق حضور انور فرماتے ہیں آج دنیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں نہ تو ہمارے کوئی مربیان نہ ہمارے احمدی پہنچے ہوں، لیکن ایم ٹی اے کے ذریعے اسلام کی حقیقی تعلیمات ضرور اس علاقے تک پہنچ گئی ہے، اور اس علاقے کے لوگوں پر ان تعلیمات کا گہرا اثر پڑ رہا ہے. اور اسی طرح ایم ٹی اے کے ذریعے خلافت اور جماعت احمدیہ کے احباب کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے. اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں. My beloved Hazur, پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایم ٹی اے کے ذریعے خلیفہ وقت کے ساتھ ایک مضبوط تعلق پیدا ہوتا ہے. ایم ٹی اے کے ذریعے دنیا کے تمام احمدیوں کو یہ موقع ملا کہ وہ حضور کے ہاتھ بیت دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ نعمت نازل کی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں اور اس MTA کے ذریعے خلافت کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا کریں، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جو کہ خلافت کا ہی مقصد ہے۔ MTA کے ذریعے ہمارے پیارے حضور نہ تو صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں جو ان کے سامنے ہو خطبہ جمعہ میں، بلکہ پوری دنیا سے مخاطب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مزید آسائش پیدا کی ہے۔ ہر احمدی کو چاہیے کہ وہ MTA کو اس رنگ میں دیکھے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی ذاتی تربیت کو بہتر کر سکے اور خلافت کے ساتھ ایک مضبوط تعلق پیدا کر سکے۔ MTA کی برکات کے ذریعے ہر احمدی کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ہر سال جلسہ سالانہ کی نشریات براہ راست پوری دنیا میں دیکھ سکے، اور اس لیے چاہیے کہ تمام احمدی باقاعدگی سے MTA کو دیکھا کریں۔ پیارے حضور ہماری بار بار یاد دہانی کرتے ہیں کہ ہمیں MTA باقاعدگی سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے ہمارے ایمان اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہماری دینی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ اچھا تیسری رہ گئی۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ السلام علیکم بلاول حضور۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA کے ذریعے اسلام کا حقیقی پیغام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، نہ تو صرف احمدیوں تک بلکہ غیر احمدیوں تک بھی اور غیر مسلمانوں تک بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، اور MTA اس کام میں سب سے آگے ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ اسلام کے نام پر ہر قسم کا جرم بجا لا رہے ہیں۔ بعض ایسے گروہ ہیں جو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اسلام کا حصہ ہے، لیکن وہ صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور ایسے زمانے میں MTA اسلام کا حقیقی پیغام پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے اور حقیقی خلافت کے ساتھ ایک جوڑ پیدا کروا رہا ہے۔ MTA پر مختلف ایسے پروگرام بھی ہیں جو کہ خاص طور پر غیر احمدی اور غیر مسلمان دوستوں کے لیے ہیں۔ بہت سے پروگرام MTA پر ایسے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو احمدیت میں شامل ہی اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے حضور کے بعض خطبات سنے ہوں۔ ایسے پروگرام جن میں سوال و جواب کا موقع ملتا ہو، اس میں لوگ اپنے سوالات کال کر کے بھی پوچھتے ہیں۔ زندہ باد زندہ او پائندہ باد، زندہ باد زندہ باد زندہ او پائندہ باد۔ کہ ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی جلدی ہمیں اور اتنی آسانی سے ہمیں ایک نظام میسر آ جائے گا جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے کناروں تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ دعائیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا شرف عطا فرمایا، اور آج ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں، اور جو چند کونے رہ گئے تھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور اب تقریباً تمام دنیا میں ہی MTA کی نشریات پہنچ رہی ہیں الحمدللہ۔ ایسے الفاظ جو کہ روح میں تازگی پیدا کرتے ہوں، ان کو سننے کے بعد ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ایمان کے متعلق مزید تجسس کریں اور لوگوں کو بھی اپنے ایمان کے متعلق سکھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم MTA کو باقاعدگی سے دیکھیں اور حضور کے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے کہ ہم صحافت میں بھی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے، آمین۔ اچھا ہو گئے ختم؟ اچھا اردو سپیچ کس کی ہے؟ مہام عزیز۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ علیہ السلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام دکھلائے جو تو نے میری نصرت کے لیے، پھرتے ہیں آنکھوں کے آگے ہر زماں و کاروبار۔ پیارے حضور، میری تقریر کا عنوان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام ہے،
میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، میں خود نہیں آیا بلکہ زمانے نے مجھے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ماموریت کے مقام پہ فائز فرمایا تاکہ اسلام تمام دنیا پہ غالب آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ اس لیے وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ پیارے حضور، علماء وقت نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں زمین و آسمان ایک کر دیا، ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ کفر کے فتوے، قتل کی کوششیں، یہ قصہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ ببانگہ دہل یہ اعلان ہوئے کہ ہم اس آواز کو قادیان سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، ہم قادیان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ کوئی بتانے والا نہ ہوگا کہ قادیان بھی کوئی بستی تھی۔ ان حالات میں خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ فرمایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں کہ بس وہ دن دور نہیں کہ ایک شخص اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ساری دنیا میں درس و تقدیس پر قادر ہو سکے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قریب زمانے میں ہی تمام دقتیں دور ہو جائیں گی، تو بالکل ممکن ہے کہ قادیان میں قرآن اور حدیث کا درس دیا جا رہا ہو، اور جاوا کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اور انگلستان کے لوگ اور فرانس کے لوگ اور جرمن کے لوگ اور آسٹریلیا کے لوگ اور ہنگری کے لوگ اور عرب کے لوگ اور مصر کے لوگ اور ایران کے لوگ اور اسی طرح اور تمام ممالک کے لوگ اپنی اپنی جگہ وائرلیس کے سیٹ لیے ہوئے وہ درس سن رہے ہوں گے۔ یہ نظارہ کیا ہی شاندار نظارہ ہوگا اور کتنا ہی عالیشان انقلاب کی یہ تمہید ہوگی کہ جس کا تصور کر کے بھی ہمارے دل مسرت و انبساط سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 7 جنوری 1938۔ الحمدللہ الحمدللہ، آج اس تصور کی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA پہ حضور کا خطبہ اور دیگر پروگرام سن سکتے ہیں، اور جو لوگ جلسے پہ دور دراز کی جگہوں سے شامل نہیں ہو سکتے وہ بھی MTA کے ذریعے سے شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ الہام کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، وہ بڑی شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے۔ آج اگر ہم دنیا کے نقشے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قادیان سے ابھرنے والی آواز مشرق میں بھی گونج رہی ہے اور مغرب میں بھی، اور دنیا کا کوئی ایسا کنارہ نہیں جہاں یہ آواز نہ پہنچی ہو۔ ہمارے پیارے امام گاہے بگاہے خطبات جمعہ اور جلسہ سالانہ کی تقریرات میں احمدی ہونے والوں کے واقعات سناتے ہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، انہیں خواب آئے کہ جاؤ اور میرے مسیح کی بیعت کرو۔ آج کی اس محفل میں بیٹھا ہوا ہر فرد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا زندہ تابندہ نشان ہے، اور بزبان حال یہ گواہی دے رہا ہے کہ اے خدا کے پیارے مسیح، تیری آواز زمین کے کناروں تک شہرت پا گئی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بات سب پوری ہوئی پر تم وہی ناقص رہے، باغ میں ہو کر بھی قسمت میں نہیں دی کے ثمار، دیکھ لو وہ ساری باتیں کیسے پوری ہو گئی جن کا ہونا تھا باعث عقل و فہم و افتکار۔ جزاک اللہ۔